ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ نہ جانے کیوں اماں مجھے اپنے کمرے میں آنے سے منع کیا کرتی تھیں۔ مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی ان کا کمرہ اندر سے صحیح طرح سے دیکھا بھی ہو۔ شاید ایک دو بار بھول کر میں داخل ہوئی بھی تھی، مگر انہوں نے فوراً ہی ڈانٹ کر نکال دیا تھا مجھے۔ آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ ایسا کیوں کرتی تھیں۔ میں نے جب اپنا کمرہ چینج کیا تو اماں کے قریب والا کمرہ لیا۔ اماں نے پہلے تو روکنا چاہا، مگر پھر بادل نخواستہ اجازت دے دی۔ مجھے اس کمرے میں شفٹ ہوئے ابھی دوسرا دن تھا جب رات کو عجیب سی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے غور کیا تو یہ رونے کی آواز تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آواز کافی دیر آتی رہی، پھر خاموشی چھا گئی۔ میں خوف میں پسینے میں نہا گئی۔ پہلے دل کیا کہ اٹھ کر اماں کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاؤں، مگر پھر خیال آیا کہ اماں نے تو سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ ان کو رات کو کبھی ڈسٹرب نہ کیا جائے، کیونکہ وہ وظیفے پڑھ رہی ہوتی ہیں جس میں بولنا نہیں پڑتا۔ خیر، میں چپ چاپ بستر میں دبکی رہی۔ پھر ہر چند روز بعد مجھے رونے کی آواز آتی۔ میں نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا، کیونکہ میرے دل میں خیال آیا کہ پہلے مجھے کھوج لگانی چاہیے کہ آخر روتا کون ہے۔ ایک رات میں ہمت کر کے کمرے سے باہر نکلی، آواز کی سمت کان لگائے تو مجھ پر انکشاف ہوا کہ رونے کی آواز تو اماں کے کمرے سے آ رہی تھی۔ کبھی لگتا جیسے اماں کی آواز ہو اور کبھی لگتا کسی اور کی۔ یہ معمہ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ کافی دن یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن مجھے خیال آیا تو دروازے کے چھوٹے سے سوراخ سے اندر جھانکا۔ کمرے میں روشنی تھی۔ جو منظر میں نے دیکھا، میرے ہوش اڑ گئے۔ میں واپس اپنے کمرے میں بھاگی اور بستر میں گر کر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تھا، اماں کو نماز قرآن میں مشغول دیکھا۔ وہ دن کا زیادہ وقت عبادت میں گزارتی تھیں۔ دنیا سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اصل میں ہم لوگ گاؤں کے بہت بڑے زمیندار تھے۔ ہمارے کئی سو کنال مربع زمینیں تھیں۔ ابا نہ صرف گاؤں کے سب سے بڑے زمیندار تھے بلکہ سرپنچ بھی تھے۔ گاؤں کے جس بھی فرد کا کوئی مسئلہ ہوتا، چاہے زمین کا یا عزت کا، ابا سے ہی حل کرواتے تھے۔ ابا کا فیصلہ آخری فیصلہ سمجھا جاتا تھا۔ ہمارے علاقے میں زمین جائیداد کے معاملے پر لمبی دشمنیاں چلتی تھیں۔ ایسی ہی ایک دشمنی ہماری بھی ساتھ والے گاؤں کے زمیندار کے ساتھ چل رہی تھی۔ ہوا یوں کہ ہمارے گاؤں اور ان کے گاؤں کے بیچ ایک زمین تھی جس پر دونوں فریقین کا دعویٰ تھا کہ وہ ان کی ہے۔ زمین زیادہ بڑی نہیں تھی، مگر دونوں نے اسے عزت اور انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ کوئی بھی اس دعوے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ یہ میری پیدائش سے بھی پہلے کی بات تھی، یعنی دادا کی وراثت میں یہ دشمنی ابا کو ملی تھی۔ دونوں پارٹیوں کے درمیان کئی جھگڑے ہو چکے تھے، جن کا دونوں کو کئی بار نقصان بھی اٹھانا پڑا تھا۔ میں اکلوتی نہیں تھی، مجھ سے بڑا ایک بھائی تھا۔ ایک دن مخالف پارٹی کے زمیندار کا اکلوتا بیٹا پہاڑی سے گر کر مر گیا۔ اس بات کا الزام انہوں نے ابا پر لگا دیا کہ ابا کے آدمیوں نے اس لڑکے کو دھکا دیا۔ اگرچہ ابا نے کہا بھی کہ ان کا اس حال میں کوئی ہاتھ نہیں، مگر وہ لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے بدلہ لینے کے لیے میرے بھائی پر حملہ کروایا، جس میں وہ بال بال بچے۔ ابا نے اسے شہر بھیج دیا، مگر ایک دن خبر آئی کہ بھائی کی ایک کار ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی ہے۔ ہمارے گھر پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ میں چونکہ اس وقت 6 سال کی تھی، لہٰذا مجھے اتنی سمجھ بوجھ نہیں تھی۔ بس اماں ابا کو روتا دیکھ کر روتی تھی، پھر کچھ دنوں بعد بھول بھی گئی تھی۔ مگر اماں ابا اپنے 19 سال کے جوان اکلوتے بیٹے کا غم نہ بھول سکے۔ مجھے یاد ہے اماں بھائی کی لاش سے لپٹ کر دھاڑے مار مار کر روئی تھی۔ بعد میں اماں کے کہنے پر ابا نے زمین ان لوگوں کے حوالے کر دی تھی، مگر وہ لوگ تب بھی یہی کہتے تھے کہ بدلہ ضرور لیں گے۔ ابا پر بھی حملہ کروایا ان لوگوں نے، جس سے ابا معذور ہو گئے اور پھر اسی معذوری کی حالت میں چل بسے۔ ابا اور بھائی کے جانے کے بعد اماں بہت بدل گئیں۔ انہوں نے خود کو مکمل طور پر عبادت میں مصروف کر لیا۔ وہ دن رات اپنے کمرے میں بند رہتی۔ کسی نوکر کو ان کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی، حتیٰ کہ ان کی بیٹی یعنی مجھے بھی نہیں۔ کبھی کبھی ان کی اپنی مرضی ہوتی تو وہ کمرے سے باہر آتی۔ گھر کے معاملات ہماری بہت پرانی بوڑھی ملازمہ دیکھتی تھی، جبکہ باہر زمینوں کے معاملات منشی دیکھتا تھا۔ اماں کو کسی معاملے میں دلچسپی نہیں تھی۔ اگر میں نے انہیں فکر مند دیکھا تو صرف اپنے لیے ہی۔ مجھے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ سالوں سے میں باہر نہیں گئی تھی۔ کوئی بھی مسئلہ ہوتا، چاہے بیمار بھی ہو جاتی تو ڈاکٹرز کو گھر میں ہی بلایا جاتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مخالف زمیندار نے کہا تھا کہ وہ ہمارے خاندان کے ایک بھی فرد کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ جیسے اس کی نسل ختم ہوئی ہے، ویسے ہی وہ ابا کی نسل بھی ختم کرے گا۔ اب ہمارے خاندان میں صرف میں اور اماں ہی تو تھیں۔ اماں کو اپنی پرواہ تو نہیں تھی، مگر میرے لیے وہ پریشان رہتی۔
मेरी उम्र 27 साल हो चुकी थी। अम्मा ने कहीं मेरा रिश्ता भी नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगता था अगर वो कहीं मेरी शादी करके मुझे भेज देंगी तो इस सूरत में मैं गैर महफूज हो जाऊंगी। वो ज़मींदार कभी भी मुझे ख़त्म कर सकता है। यहाँ घर में कम अज़ कम महफूज तो थी, क्योंकि हमारी दुश्मनियों में एक उसूल था कि घरों पर हमला नहीं किया जाता था। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी टीवी देख रही थी कि खिड़की से एक चिट आकर गिरी। मैंने उठाकर देखी तो उस पर मोहब्बत भरे कुछ अशार लिखे हुए थे। खिड़की खोलकर इधर उधर देखा तो कोई नज़र ना आया। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया। रोज़ मेरे कमरे में कागज़ का टुकड़ा पड़ा मिलता जिस पर खासी बेबाक शायरी लिखी होती, जिसे पढ़कर मेरा दिल अलग तरह से धड़कने लगता। कागज़ के टुकड़े रफ्ता रफ्ता लंबे लंबे खतूत में बदलने लगे। मुझे बहुत तजस्सुस होता कि आखिर कौन शख्स था जो बिना देखे मेरी मोहब्बत में मुब्तला था। एक दिन ख़त में मुझसे जवाब मांगा गया। कहा गया जवाबी ख़त लिखकर खिड़की के कबाड़ में रख दूँ। ख़त रखने के बाद 1 घंटे में छुपकर वहीं खड़ी इंतज़ार करती रही कि देखूं कौन उठाने आता है, मगर कोई ना आया। दरवाजे पर दस्तक हुई तो सिर्फ 1 मिनट के लिए मेरी तवज्जो उधर हुई। दोबारा खिड़की में देखा तो ख़त गायब था। ले जाने वाला ले जा चुका था। उसके बाद मैं भी बाकायदगी से उन खतूत का जवाब देने लगी, मगर अभी तक उस इंसान का चेहरा मैं नहीं देख पाई थी। एक दिन मैंने उससे मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। दूसरी रात जब मैं सो रही थी तो किसी ने खिड़की पर दस्तक दी। पहले तो मैं डर गई, मगर जब हल्की आवाज़ में किसी ने शेर पढ़ा तो मैं समझ गई कि ये वही शख्स था। पहले वो खिड़की के ज़रिए कमरे में आ गया। रोशनी में उसका चेहरा देखा तो दंग रह गई। बहुत ही खूबसूरत नौजवान था। तारुफ तो उसने अपना खतूत में ही करवा दिया था कि वो हमारे ही गांव का लड़का है जो बिना देखे मेरी मोहब्बत में मुब्तला हुआ। मैं उसके बारे में बस इतना ही जानती थी कि उसने मुझे अपने जाल में फंसाकर इतना पागल कर दिया था कि मैं उसके साथ भाग निकली, क्योंकि पता था अम्मा कभी मेरी शादी नहीं करेंगी। वो मुझसे निकाह करके एक बहुत बड़ी हवेली में ले आया, जहाँ मुझ पर हकीकत खुली। वो लड़का यानी मेरा शौहर हमारे ही दुश्मनों के ख़ानदान से था, जिसने बाकायदा मनसूबाबंदी से मुझे फंसाया था, जिसमें हमारे घर के एक मुलाजिम ने उसका साथ दिया था। उन लोगों ने मुझ पर बहुत जुल्म किए। 1 महीना में तशद्दुद सहने के बाद मुझे वहाँ से भागने का मौका मिला। जब वापस अपने घर आई तो अम्मा का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। बहरहाल कुछ टाइम बाद उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया। अगर मैं वहाँ से ना भागती तो वो यकीनन मुझे मार देते। अब मैं सारा दिन अपने कमरे में बंद रहती, मगर मेरा दिल चाहता कि अम्मा के कमरे में जाऊँ, उनसे बातें करूँ, मगर अम्मा न जाने क्यों अपने कमरे में नहीं आने देती थी। फिर एक रात इस राज का पता चल ही गया मुझको, जिसको देख लेने के बाद मैं अपने बिस्तर पर गिरकर होश खो बैठी थी। सुबह जब आँख खुली तो मुलाजमाएँ और डॉक्टर मेरे इर्द गिर्द जमा थे। मुझे सख्त बुखार चढ़ गया था। अम्मा के कमरे में जिसको मैंने देखा था वो मेरे लिए एक नाकाबिले यकीन मंजर था। मैं सोच भी नहीं सकती थी। 9 साल पहले का वो मंजर और 21 साल बाद आज वो मंजर बार बार मेरे जहन की स्क्रीन पर चल रहा था। मैं खौफ से आंखें मींच लेती और ख़ुद को ये बावर कराने की कोशिश करती कि नहीं, ये मेरी नज़रों का धोखा है, ऐसा नहीं हो सकता। मगर साथ ही दिल कहता नहीं, अपनी आंखों से देखा है, ये वही है, और आंखों देखा कभी धोखा नहीं होता। पूरा 1 हफ्ता मुझे बुखार चढ़ा रहा। इस दौरान अम्मा चंद बार मुझे देखने भी आईं, मगर मैं जानबूझकर सोती बनी रही, क्योंकि मुझे उनसे भी अजीब सा खौफ आ रहा था। मैंने अपने लब सी लिए और आंखें बंद करके 24 घंटे लेटी रहती। जो मुलाजमा मेरी खिदमत पर मामूर थी वो अम्मा की उम्र की ही थी। बार बार मुझसे पूछती कि बेटी क्या हुआ है, किस बात से इतनी खौफजदा हो, मगर मैं कोई जवाब न देती। हिम्मत ही नहीं थी कि जो देखा उस बारे में किसी को बता सकूं। अगर ये अम्मा का राज था तो मैं क्यों इस राज को फाश करती। मगर हैरत अंगेज़ बात यह थी कि आखिर अम्मा ने मुझसे यानी अपनी बेटी से ये राज क्यों छुपा कर रखा था। फिर महीने में कई बार अम्मा के कमरे से रोने की आवाज़ आती, मगर अब उन आवाज़ों से मुझे तजस्सुस नहीं बल्कि खौफ महसूस होता था। मैं चुपचाप बिस्तर में दुबकी पड़ी कांपती रहती। किसी नौकरानी को भी साथ नहीं सुला सकती थी, क्योंकि फिर ऐसे में वो भी आवाज़ें सुन लेती। ऐसे में घुट घुट कर डर डर कर रहते काफ़ी अरसा हो गया था। एक दिन अम्मा मेरे कमरे में आई तो मुझसे चुप ना रहा जा सका और मैं बोल पड़ी, अम्मा क्या आप चिल्ले वगैरह के ज़रिए रूहों को बुलाती हैं? अम्मा मेरी बात सुनकर हक्का बक्का रह गईं। जब उन्होंने कहा कौन सी रूह, तो मेरे मुंह से निकला भैया की रूह, जो हर हफ्ते आपसे मिलने आती है, जिससे लिपट कर आप रोती भी हैं। मेरी बात से अम्मा का चेहरा बिल्कुल जर्द पड़ गया। उन्होंने फ़ौरन मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और सरगोशी में बोली, चुप, ये बात किसी के कानों में नहीं पड़नी चाहिए। मैं तुम्हें बताऊंगी, मगर अभी नहीं, कुछ टाइम बाद।
فی الحال صبر کرو۔ اماں کے اعتراف نے میرے وجود میں سنسنی دوڑا دی تھی، یعنی میرا اندازہ درست تھا۔ اماں چلوں سے روحوں کو بلاتی تھیں۔ میں انتظار میں تھی کہ اماں مجھے کب شریک راز کرتی ہیں کہ اسی دوران اچانک گاؤں کی عورتوں نے جوک در جوک ہمارے گھر آنا شروع کر دیا۔ سب کے منہ پر ایک ہی بات تھی کہ ہم نے سنا ہے آپ عمل وغیرہ کے ذریعے روحوں سے ملاقات کرتی ہیں، ہمیں بھی ہمارے فلاں فلاں پیارے جو مر چکا ہے اس کی روح سے ملاقات کرنی ہے، بدلے میں آپ جو بھی مانگیں گی ہم دیں گے۔ کچھ عورتوں نے تو اماں کے پیروں پر بھی گر گئیں۔ اماں تو اس صورتحال سے کافی پریشان ہو گئیں۔ نہ جانے گھر کے کس ملازم نے سن گن لے کر باہر یہ خبر پہنچائی تھی۔ اماں نے پورے گاؤں کی عورتوں کو جمع کر کے کہا کہ تم سب لوگوں کو جس نے بھی یہ روحوں سے ملاقات والی بات کہی ہے اس نے یا تو جھوٹ بولا ہے یا اس کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں تو صرف عبادت کرتی ہوں، کوئی چلے ولے نہیں۔ تو ایک عورت نے کہا، پھر آپ اپنے بیٹے کی روح سے کیسے ملاقات کرتی ہیں؟ آپ کی فلاں ملازمہ نے رات کو اپنی آنکھوں سے آپ کے کمرے میں آپ کے بیٹے کو دیکھا ہے۔ اماں یہ بات سن کر پہلے تو چپ ہو گئیں، پھر یکدم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور روتے روتے بے ہوش ہو گئیں، مگر سچائی سے پردہ اٹھانے کی مہلت انہیں نہیں مل سکی۔ وہ بے ہوشی میں ہی اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ اماں کے جانے کے بعد میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ صرف ایک پرانی ملازمہ تھی جس کا سہارا تھا، باقی سب ملازم تو تنخواہ والے تھے۔ روح والا قصہ اماں کے ساتھ ہی دفن ہو گیا۔ میرا تجسس وہیں کا وہیں رہ گیا تھا۔ اماں کے مرنے کے بعد پہلی دفعہ میں ان کے کمرے میں گئی تھی۔ ان کا کمرہ دیکھ کر ایسا لگا جیسے اماں اکیلی یہاں نہیں ہوتی تھیں۔ ان کے روم ریفریجریٹر میں کھانے پینے کی بے تحاشا اشیاء پڑی تھیں، جن میں زیادہ تر میٹھی ڈشز تھیں۔ مجھے یاد آ رہا تھا اماں بہت کم کھانا کھاتی تھی اور میٹھا تو وہ بالکل نہیں کھاتی تھی۔ ان کو شوگر تھی، مگر پھر بھی وہ میٹھی ڈشز اپنے کمرے میں منگوایا کرتی ہیں۔ میں نے ایک دو بار پوچھا بھی کہ اماں جب آپ کو شوگر ہے تو میٹھے پکوانوں کا کیا کرتی ہیں؟ جواب میں انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا تھا۔ چند ایک بار ملازموں کی باتیں کانوں میں پڑ گئیں جو اماں کے بارے میں کہتے تھے کہ بڑی بھی اپنے کمرے میں منگوا کر چھپ کر کھاتی ہیں۔ خیر جو بھی تھا، کوئی کھاتا تو ضرور تھا، کیونکہ کئی یاد کھائی چیزیں پڑی ہیں اور ان میں کئی ایسی تھی جو اماں کو بالکل پسند نہیں تھی۔ یقیناً وہ تو نہیں کھاتی ہوں گی۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا، کیا یہ سب اماں بھائی کی روح کو کھلاتی تھیں؟ روحیں بھی کھاتی پیتی ہیں؟ اس طرح کے کئی سوالات میرے دماغ میں چلنے لگے۔ کچھ سوچ کر میں نے کچن میں جا کر اچھی اچھی ڈشز بنائیں، وہی جو کھائی گئی تھیں۔ ان کو لا کر فریج میں رکھ دیا اور ساتھ ہی ایک کیمرہ بھی آج کے وہیں ایک جگہ چھپا دیا، اس طرح کے پورے کمرے کی ویڈیو آ سکے۔ کمرے کو لاک کیا اور اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ میرا دل ساری رات خوف اور تجسس سے دھڑکتا رہا، یہ سوچ کر کہ آیا اماں کی موت کے بعد بھی بھائی کی روح ان کے کمرے میں آتی ہے یا نہیں۔ جیسے ہی صبح ہوئی میں فوراً اماں کے کمرے میں گئی۔ پہلے فریج کھول کر دیکھا تو اچھل پڑی۔ میری بنی گئی تمام ڈشوں میں سے تھوڑا تھوڑا کھانا کھایا گیا تھا۔ تیزی سے موبائل اٹھا کر چیک کیا تو دیکھ کر ازحد مایوسی ہوئی۔ ویڈیو تو تھی مگر خالی اندھیرا تھا، حالانکہ میں لائٹ آن کر کے گئی تھی۔ پھر یا تو بھائی کی روح نے لائٹ آف کر دی تھی یا جس وقت وہ آیا اسی وقت لائٹ چلی گئی تھی۔ دوسری رات بھی یہی ہوا۔ کمرے میں اس کی موجودگی کے آثار تو ملے مگر کیمرے میں کچھ نہیں آیا۔ پھر مجھے ایک خیال آیا، میں نے ملازم کے ذریعے بازار سے ایک ایسا کیمرہ منگوایا جو اندھیرے میں بھی ریکارڈنگ کرتا تھا۔ اس کو میں نے اماں کے کمرے میں ریکارڈنگ پر لگا کر رکھ دیا تھا۔ دوسرے دن جب ریکارڈنگ دیکھی تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہی سفید کپڑوں میں ملبوس تھا وہ، جس میں کچھ عرصہ پہلے اس کمرے میں سراغ سے دیکھا تھا۔ اماں کی تصویر پر سر ٹکا کر روتا رہا۔ ہاں وہ میرا بھائی ہی تھا۔ جسم کمزور اور بالوں میں تھوڑی تھوڑی چاندی چھلک رہی تھی۔ اچانک میرا سارا خوف اڑن چھو ہو گیا۔ رات کو میں اماں کے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ وہ میرے بھائی کی روح تھی تو یقیناً مجھے نقصان تو نہیں پہنچائے گی۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا اگر آج رات وہ آیا تو میں اس سے بات کر کے ہی رہوں گی۔ بہت دیر تک اماں کے بیڈ پر لیٹی رہی، میں انتظار کرتی رہی مگر وہ نہ آیا۔ مجھے بہت مایوسی ہوئی۔ اگلے 3-4 راتیں میں نے اسی کمرے میں گزاری مگر بھائی نہ آیا۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ پیاس کی وجہ سے آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں دیکھا تو پانی نہیں تھا۔ کچن سے لینے کا سوچ کر میں کمرے سے نکلی مگر ساتھ اماں کے کمرے کے دروازے سے ہلکی سی روشنی کی لکیر چھلکتی دیکھ کر میرے بدن میں سرسراہٹ سی ہوئی، کیونکہ شام کو اماں کے کمرے کی لائٹ میں نے خود آف کی تھی۔ پانی پینے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے میں دوبارہ تیزی سے اپنے کمرے میں گئی، الماری سے اماں کے کمرے کی چابی اٹھائی اور باہر آ گئی۔ اماں کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے ہی دیوار پر ہاتھ مار کر لائٹ آن کر دی۔
پھر میں نے وہ منظر دیکھا۔ یکدم خوف سے میں کانپنے لگی اور گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو میں اماں کے بیڈ پر لیٹی تھی اور بھائی کی روح میرے سرہانے بیٹھی مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ انہوں نے مجھے روکنے کی کوشش کی مگر مجھ پر تو خوف حاوی تھا۔ میری چیخنے کی آواز سن کر سارے ملازم دوڑے آئے مگر بھائی کو دیکھ کر کچھ ڈر کے مارے واپس بھاگ گئے تو کچھ دہشت ناک نگاہوں سے دور کھڑے دیکھنے لگے۔ جو باہر بھاگے تھے انہوں نے گاؤں میں جا کر اعلان کر دیا کہ ملک زبیر کی روح 21 سال بعد گھر آئی ہے۔ گاؤں کے کچھ بڑے بزرگ فوراً ہماری حویلی آ گئے۔ بھائی نے سب کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ لوگ مجھ سے ڈرے نہیں، میں کوئی روح نہیں بلکہ ایک زندہ انسان ہوں۔ بھائی کی بات سن کر سب حیرت زدہ رہ گئے۔ تب انہوں نے کہنا شروع کیا، 21 سال پہلے جب ذمہ دار امتیاز علی کا بیٹا پہاڑی سے گرنے کی وجہ سے مرا تو انہوں نے اس کا الزام بابا پر لگا دیا اور بدلہ لینے کے لیے وہ مجھے مارنا چاہتے تھے۔ انہوں نے مجھ پر حملہ کیا مگر میں بال بال بچ گیا۔ بابا نے مجھے شہر بھجوا دیا۔ وہاں بابا کے ایک دوست کے پاس میں چھپ کر رہتا تھا اور وہیں یونیورسٹی میں پڑھ بھی رہا تھا۔ ایک دن میری ملاقات یونیورسٹی میں فرقان نامی لڑکے سے ہوئی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر شاکڈ رہ گئے کیونکہ ہماری شکلیں بالکل ایک جیسی تھیں، بس صرف تھوڑا بہت حلیے میں فرق تھا۔ اگر اس کا جاننے والا مجھے دیکھ لیتا تو فرقان سمجھتا اور میرا کوئی جاننے والا اسے دیکھ لیتا تو مجھے سمجھتا۔ اس حد تک مماثلت تھی ہم میں۔ ابا نے مجھے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ گاؤں کا رخ نہیں کرنا کیونکہ امتیاز علی یہاں میری طاق میں بیٹھا تھا۔ شہر میں وہ مجھے نہیں ڈھونڈ پایا تھا۔ ایک دن میں اور فرقان رات کو ڈنر کے لیے جا رہے تھے کہ ہماری گاڑی کا ایک ٹرالر کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ فرقان موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا جبکہ خوش قسمتی سے میں بچ گیا۔ بس تھوڑی بہت چوٹیں آئی تھیں۔ ابا میرے ایکسیڈنٹ کی خبر سن کر فوراً شہر پہنچے تھے۔ فرقان کی لاش کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے۔ تب ان کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ انہوں نے مجھے ایک خفیہ جگہ بھجوا دیا اور فرقان کی لاش لے کر گاؤں آ گئے اور یہاں سب کو بتایا کہ ان کا بیٹا یعنی میں ایکسیڈنٹ میں مر گیا ہوں۔ فرقان کا کوئی تھا نہیں، چند دور پرے کے رشتہ دار تھے جن کو ابا نے پیسے دے کر لاش خرید لی تھی۔ اماں بھی فرقان کی لاش دیکھ کر میرا سمجھی اور ان کی حالت خراب ہو گئی، مگر ابا نے ان کو حقیقت سے آگاہ اس لیے نہیں کیا کہ پھر شاید وہ اس طرح نہ روتی جس طرح کوئی ماں اپنے جوان بیٹے کی موت پر روتی ہے۔ وہ کسی کو بھی شک نہیں پڑنے دینا چاہتے تھے۔ سب لوگ فرقان کی لاش دیکھ کر میرا سمجھے۔ امتیاز علی تک جب یہ بات پہنچی تو وہ تھوڑا ٹھنڈا پڑ گیا، مگر پھر کچھ عرصے بعد مجھے پتہ چلا کہ اس نے ابا پر حملہ کروایا جس کے نتیجے میں ابا معذور ہو گئے تھے۔ غم و غصے سے میرا برا حال تھا۔ میں امتیاز علی کا سامنا کرنے کے لیے واپس آنا چاہتا تھا مگر ابا نے مجھے سختی سے منع کر دیا۔ میں مجبور تھا، چپ چاپ بیٹھا رہا۔ پھر ایک دن ابا کے مرنے کی خبر ملی۔ میں پھر بھی نہیں آ سکا کیونکہ انہوں نے مجھے منع کیا تھا کہ اگر وہ مر بھی جائیں تو بھی واپس نہ آؤں۔ مرنے سے پہلے انہوں نے میرے نام ایک خط لکھا تھا جو مجھے ان کی موت کے بعد دوسرے دن موصول ہوا۔ اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ان کی زندگی عنقریب ختم ہونے والی ہے، اسی لیے انہوں نے اماں کو میرے زندہ ہونے والے راز سے آگاہ کر دیا ہے کیونکہ میری جدائی میں رو رو کر اماں کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ ایک دن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے گھر فون کیا۔ خوش قسمتی سے اماں نے اٹھایا۔ مجھ سے بات کر کے وہ بے تحاشا روئیں۔ تب میں نے انہیں کہا کہ کسی رات میں ان سے ملنے آؤں گا تو اماں نے مجھے سمجھا دیا کہ ان کا کمرہ حویلی کی فلاں سائٹ پر ہے، وہاں ایک خفیہ راستہ ہے، میں اس کے ذریعے آؤں۔ پھر ایک دن میں نے ان سے ملنے اسی راستے سے ان کے کمرے میں گیا۔ وہ مجھ سے لپٹ کر بے تحاشا روتی رہیں۔ انہوں نے میری پسند کی تمام چیزیں بنوا کر رکھی ہوئی تھیں جنہیں وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاتی۔ پھر مہینے میں کئی دفعہ میں ان سے چھپ کر ملنے آتا۔ کچھ دن پہلے آیا تو وہ کمرے میں نہیں تھی۔ میں بہت پریشان ہوا کہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ وہ کمرے میں نہ ہوں۔ میں نے ہمیشہ انہیں اپنا انتظار کرتے دیکھا۔ میری وجہ سے وہ باہر نہ جاتی۔ واپس جا کر میں نے ایک آدمی کو پتہ کرنے کے لیے یہاں بھیجا تو معلوم ہوا کہ میری جنت مجھ سے دور جا چکی ہے۔ اتنا کہہ کر بھائی رونے لگے۔ مجھ سمیت ہر شخص کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ پھر جتنے بھی گاؤں کے لوگ آئے ہوئے تھے سب نے کہا، چھوٹے مالک، اب آپ کو چھپ کر زندگی گزارنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ سب کے سامنے رہیں، اپنی حویلی اور زمینیں سنبھالیں جن کے آپ مالک ہیں۔ پورا گاؤں آپ کے ساتھ ہے۔ اگر امتیاز علی نے آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو ہم اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اس کے گاؤں کو آگ لگا دیں گے۔ اور پھر انہوں نے ویسا ہی کر دکھایا۔ جب امتیاز علی تک خبر پہنچی تو اس نے دھمکی دی جس کے جواب میں گاؤں والوں نے اس کے گاؤں کی طرف فائرنگ کر دی، مگر امتیاز علی کچھ نہ کر سکا۔ شرمندگی سے منہ کے بل جا گرا۔
جب 21 سال بعد اسے پتہ چلا کہ اس کے بیٹے کے قاتل میرے بابا نہیں بلکہ اس کا سگا بھائی اور بھتیجا تھا، وہی بھتیجا جس نے مجھے جھوٹی محبت کے جال میں پھنسا کر شادی کی تھی۔ حقیقت کا پتہ چلنے پر وہ ہماری حویلی آیا، معافی مانگی۔ بھائی نے کھلے دل کا ثبوت دیتے ہوئے اسے معاف کر دیا۔ گاؤں اور زمینوں کا سارا انتظام انصرام بھائی نے بڑے اچھے سے سنبھالا۔ سب گاؤں والوں ان سے بے حد مطمئن تھے۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے ایک اچھی جگہ میری شادی کر دی۔ اب میرے 2 بچے ہیں۔ اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر میں بہت خوش ہوں۔ کبھی کبھار گاؤں جاتی ہوں، وہاں کی خوشحالی دیکھ کر دل کو بہت سکون ملتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔